دو قسم کی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی بڑی قدر پڑتی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ نیکیاں کہ جو انسان مسلسل کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کے فائنینشیل کرائسس اس کے اوپر جتنے مرضی حاوی ہو جائیں، انسان کو جس طرح کے مرضی حالات فیس کرنے پڑ رہے ہوں، پریشانیاں جتنی مرضی بڑھ جائیں انسان، لیکن وہ ایک عمل نہ چھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ ایک عمل بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن کنٹینیوس ہو، مسلسل ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قدموں کی چاپ سنی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں، آگے پوچھا بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ یار میں نے تمہاری قدموں کی آواز سنی ہے جنت کے اندر؟ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ کے نبی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ اب ان 2 رکعت نماز کے اندر کیا ہے؟ صرف ایک کنٹینیوٹی کا، ایک ہمیشگی کا فیکٹر ہے، اور تو اس کے اندر شاید بظاہر ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ پھر ہم سب نے اکثر جو ہے وہ بچپن میں وہ غار کا واقعہ سنا ہوا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کی حدیث سے جو ملتا ہے 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو شاید جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دے۔ اس میں سے ایک شخص کا کیا عمل تھا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں جب بھی اپنی بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں تو میں سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو دیتا ہوں۔ ایک دن میرے والدین سو گئے اور ساری رات بچے روتے رہے، لیکن میں نے تب تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا جب تک میرے والدین نے نہیں پی لیا۔ اب دیکھنے کو تو یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک کپ آف ملک ہے نا، جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا ہمیں ایک ایکٹ لگتا ہے، لیکن اللہ کے قریب اس کی اتنی ویلیو تھی کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک اتنی بڑی آزمائش سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دیا۔ دوسرا جو ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ہم اپنے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ایک ہمارا شو آف آ جاتا ہے۔ ہمارے اعمال کے اندر جو ہے، ہمارے ان چیزوں نیکیوں کے اندر پوشیدگی نہیں ہوتی۔ یہ جو پوشیدہ اعمال ہوتے ہیں نا، جو سیکریٹ اعمال ہوتے ہیں، ان کی اللہ کے نزدیک بہت وقت پڑتی ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وہ حدیث سنتے ہیں نا کہ جس کسی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس کسی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، صدقہ کیا، نے گویا شرک کیا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو، ریاکاری کو جو ہے وہ شرک کے برابر کا جو ہے وہ ایک درجہ دیا ہے، اتنا بڑا وہ گناہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، ان کو جو ہے وہ دکھا دکھا کر لوگوں کو مکمل طور پر ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ملے گا یار ہمیں لوگوں کو دکھا دکھا کے؟ یہی ہم سوچتے نہیں ہیں نا۔ 8-10 سال کی جو ہماری زندگی رہ گئی ہے، اگر ہم ابھی ینگ ہے تو شاید 30-40 سال کی جو ہے وہ ایک فیم مل جائے گی، ہم دنیا کے سامنے جو ہے وہ حاجی صاحب کہلانے لگ جائیں گے، ہماری ایک عزت بن جائے گی، ایک ہمارا ایک پازیٹیو جو ہے وہ امیج بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز آف کرتے ہیں۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک قول ہے، وہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان پوشیدگی کے اندر، خلوت کے اندر جو ہے وہ کچھ اچھا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ پبلک کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف یہ ایک اپنی سوچ بلڈ کرنے کی، ایک ویژن بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم نے ان نیکیوں کے ذریعے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرنی ہے، یا صرف دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر جو ہے وہ ایک ان کا اعمال، ان کا جو ایک اجر ہے وہ مکمل طور پہ ضائع کرنا ہے۔ وہ بچپن میں ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ تک کو نہ پتہ لگے۔ جس وقت ہمارے اعمال کے اندر اس لیول کی پوشیدگی آنے لگ جائے گی، ایک اس کے اندر سیکریسی اور لائلٹی آنے لگ جائے گی۔ مجھے لائلٹی سے وہ ایک بات یاد آئی ہے، ہم اکثر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار وہ انسان میرے ساتھ جو ہے نا وہ لائل نہیں ہے، وہ انسان میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سنسیئر نہیں ہے، کیا ہے کہ وہ میرے بارے میں اچھا نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیں، جب اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یار یہ عمل کر تو رہا ہے لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں کر رہا، جب ہمارے اعمال کے اندر وہ لائلٹی کا لیول نہیں ہوگا تو کس بنیاد پر ہم ان اعمال کی بیس پر جو ہے وہ جنت جو ہے وہ چاہ رہے ہیں؟ ہمیں جب تک ان اعمال کے اندر ہماری وہ لائلٹی، وہ ایک سنسیئرٹی نہیں آئے گی تو ہمیں کس چیز کا اللہ رب العزت سے اجر ملے گا؟